علامہ اقبال کو پڑھیں، شعور بیدار ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہمارے جوان جو ہیں وہ موجودہ دور کی جو چمک دمک ہے اس سے متاثر ہو کے اس کا شکار ہو جائیں۔ دیکھیں علامہ اقبال بھی اسی سرزمین سے اٹھے اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ یورپ گئے، جرمنی میں جا کر انہوں نے پرشین فلسفی میں پی ایچ ڈی کی۔ علامہ اقبال اتنے عرصے وہ جرمنی میں رہے، ظاہر ہے جرمنی اس زمانے میں بھی بہت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹری تھا، لیکن علامہ اقبال کبھی یورپ کے چمک دمک سے متاثر نہیں ہوئے۔ اقبال متاثر نہیں ہوئے چمک دمک سے۔ آج ہمارا جوان جاتا ہے ایسا متاثر ہوتا ہے وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے، اپنے دین کو، اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو فراموش کر دیتا ہے، اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے، لیکن علامہ اقبال محفوظ رہے۔ تو علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا کون سا نسخہ تھا کہ آپ متاثر نہیں ہوئے؟ ذرا ہمیں بھی بتائیے، ہم بھی اپنے بچوں کو بتائیں، ہم بھی اپنے بچوں کو وہ چیز سکھا دیں۔ تو علامہ اقبال نے وہ نسخہ بتا دیا ہمیں کہ وہ کیا چیز ہے جس سے کہ آپ اپنے جوان کو آراستہ کر دیں، پیراستہ کر دیں، اس کے بعد بے شک آپ چھوڑ دیں تو وہ اس ثقافت سے، اس گندگی سے، جو گندی ثقافت ہے اصل اس سے وہ متاثر نہیں ہوں۔ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا، چکچون نہیں ہوئی میری آنکھیں مغرب کے اس ترقی سے۔ ترقی سے تو ہر شخص متاثر ہوتا ہے، ان کے نالج سے، ان کے ٹیکنالوجی سے، ان کے ایڈوانسمنٹ سے، لیکن علامہ اقبال نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مغرب کی چکا چون سے متاثر نہ ہوں تو ان کی آنکھ میں خاک مدینہ و نجف کا سرما لگا دیں۔ اب وہ سرما کہاں دستیاب ہے، کس دکان میں دستیاب ہے؟ دیکھیں وہ سرما ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، وہ سرما ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، تلاش تو کریں ہم۔ وہ سرما کیا ہے؟ خاک مدینہ و نجف۔ مدینہ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، اقوال، تعلیمات، اور خاک نجف یعنی مولا کائنات کے ارشادات اور تعلیمات، یعنی نہج البلاغہ، ون آف دیم از نہج البلاغہ آف کورس۔ تو سرما تو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، سرما تو فری دستیاب ہے انٹرنیٹ پر، آپ نہیں بیٹھے بیٹھے ڈاؤن لوڈ کر سکتے، فری اویلیبل ہے۔ تو اس سرمے کو ہم لگائیں تو صحیح اپنی آنکھوں میں، اپنے بچوں کی آنکھوں میں۔ سرما نہیں لگا رہے ہم، سرمے کی تعریف کیے جا رہے ہیں، سرمے کی تعریف پہ تعریف کیے جا رہے ہیں، سرمے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، سرمے کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ علامہ علی نقی نقن مرحوم نے ایک تقریر میں یہ مثال دی کہ ایک یونیورسٹی ہے اور آپ اس یونیورسٹی کے باہر، اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور باہر کھڑے ہو کے اس یونیورسٹی کی تعریف کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے اس یونیورسٹی کی، کتنی زبردست عمارت ہے، کتنی گرینری ہے اس کے اندر، کتنے عالیشان کلاس روم ہیں، کتنی وسیع و عریض لائبریری ہے، کتنے اچھے اساتذہ ہیں یہاں پہ، اور اس کے گیٹ کی کیا بات ہے۔
اس یونیورسٹی کے دروازے کی کیا بات ہے؟ کتنا اچھا دروازہ ہے، کتنا عالیشان دروازہ ہے، کتنا خوبصورت دروازہ ہے، اندر نہیں جا رہے ہیں، باہر کھڑے ہوئے اس یونیورسٹی کے بلڈنگ کی، آرکیٹیکٹ کی، ڈیزائن کی، کلر کی، گرینری کی تعریفیں کر رہے ہیں، اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اگر اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں تو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہم جو فقط فضائل بیان کرتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی ہم نے تو پہچان لیا، ہم نے تو شناخت کر لی نا کہ یہ شہر، یہ دروازہ، یہ گھر، یہ دروازہ۔ تو اب دروازے میں داخل بھی ہونا چاہیے یا باہر کھڑے ہوئے فقط تعریف کرنا کافی؟